الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور علماء کرام، چونکہ 2 جمعہ سے حقوق العباد کے اوپر بیان چل رہا ہے، اس میں بھی والدین کے حق کو ہم نے لیا ہے، تو اس کی کچھ باتیں مزید اس جمعہ کو بیان کر رہا ہوں. میرے عزیزوں اور بزرگوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اس میں میرے اور آپ کے رب یوں بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ آیت کریمہ والدین کے متعلق سب سے اہم آیت ہے. اس میں ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے والد یا والدہ تم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنے کا حکم دے، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو. اور آگے فرمایا جو اہم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کی اس شرک کے اندر اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ دنیا کے اندر حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، اچھا برتاؤ کرنا. ذرا غور کیجیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ والدین یہاں شرک کا حکم کر رہے ہیں، اور شرک اس دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت خود فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم. یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر. لیکن یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تمہارے والدین تم کو شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت تو نہیں کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. بہت بڑا سبق اس آیت کریمہ سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ بڑا سبق ملا کہ اگر کسی کے والدین کوئی گناہ کے کام کرنے کے اوپر آمادہ کرے یا کوئی ایسی چیز ایسی بات پیش کرے جو ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری طبیعت اس کو نہ چاہتی ہو، یا ہمارے مزاج کے خلاف، تو اس کو نہ کرے، لیکن اس کے نتیجے میں والدین کے ساتھ گالم گلوچ اور برا برتاؤ بھی نہ کرے. مثلا اگر والدہ نے حکم دیا کہ تم کو دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے، صرف دنیاوی تعلیم کے اندر ہی لگنا ہے، مدرسہ مکتب چھوڑ دو، صرف اسکول کالج کے پیچھے لگ جاؤ، تب اس بندے کو دیکھنا ہے
کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اور اگر والدہ غلط ہے تو ان کو اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ اس سے ایسا نہیں، بلکہ جس طرح دینی ضرورت دنیاوی ضرورت ہے اسی طرح دینی بھی ضرورت ہے، تو اس طرح پیار و محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے. لیکن اس بات کی وجہ سے آئندہ چل کر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے، بلکہ جیسا برتاؤ آپ اس سے پہلے کرتے تھے اسی طرح کا برتاؤ جاری رکھنا چاہیے. اسی طرح اگر والدین نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو اس کی وجہ سے غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی وجہ سے اپنے مزاج کے اندر چینجنگ نہیں آنی چاہیے، بلکہ والدہ کو سمجھائیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں. محبت کے ساتھ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے وہی فرمایا قولا معروفا، کہ آپ بہترین بات پیش کرو، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے بات ان کو سمجھاؤ، لیکن ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہ کرو. یہ قرآن پاک کا سب سے اہم سبق ہے. اسی طرح جس حدیث کا میں نے سہارا لیا اس کے اندر بھی بہت بڑی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اللہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الولد فی سخط الوالد. بہت بڑا سبق. اسی لیے آج ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے والد راضی ہے یا نہیں. ہم نکاح کر رہے ہیں تو اس نکاح کے اندر ہمارے والدین راضی ہے یا نہیں. ورنہ آج کل تو بڑا کریز چلا ہے کہ والدین کی خلاف ورزی کے اندر لو جہاد کر کے نکاح کرتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں بعض جگہوں پر ہمارا جسم ہماری مرضی. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یہ کہہ دے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تیرا جسم نہیں ہے، یہ رب کا جسم ہے. اگر والدین راضی ہوں گے تو تیرا رب راضی ہوگا، اگر اس رشتے کے اندر والد ناراض ہے تو تیرا رب بھی ناراض ہے. اسی طرح ہمیں جو بڑے کام کرنے ہیں، کوئی چیز خریدنا ہے، کوئی چیز بیچنا ہے، گھر کے اندر کسی چیز کو لانا ہے، کوئی کار خریدنی ہے، ہر چیز کے اندر والدین کو انٹرفیئر کرنا ہے اور والدین کی رضامندی لینا ہے. اگر والد منع کرے تو اس کو نہیں کرنا ہے، چاہے ہمارے سامنے اس کا پروفٹ کتنا ہی بڑا. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے دل کے اندر آتا ہے کہ یہ تیرا بچہ تجھے پوچھ رہا ہے کہ یہ چیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو تجھے کیا جواب دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے والدین کے اگینسٹ میں نہیں جانا ہے، وہ جس چیز کے اندر راضی ہو اسی کے اندر ہم کو کام کرنا ہے. مزید بات احادیث کی روشنی کے اندر ہم نتیجہ نکالتے ہیں تو کئی احادیث ملتی ہے والدین کی خدمت کے اوپر. یہ بہت بڑا ثواب ہے والدین کی خدمت کرنا، اس لیے کہ ایک صحابی ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی مغفرت کی کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ایک ہی بات فرمائی، تیری والدہ زندہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا تیری خالہ زندہ ہے یا نہیں؟ والدہ کی بہن زندہ ہے یا نہیں؟ تو کہا ہاں زندہ ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا جا اسی کی خدمت کر، اللہ تجھے معاف کر دے. گناہ کبیرہ ہوا تھا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی سے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو جائے لیکن والدین کی اگر خدمت کر رہا ہے تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ، ان کی خدمت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے. یہ تو مسلمان والدین کی بات ہے. احادیث کے اندر اللہ رب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے والدین مشرک اس کے باوجود اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا بھی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے. ذرا غور کرو، مشرک والدین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں
کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، چاہے گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، چونکہ وہ اسلام نہیں لائی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی زوجہ کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، لیکن چونکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو بڑا مشہور ہے، اس موقع پر مکہ کے مشرکین کو مدینہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور مدینے والوں کو مکہ جانے کی اجازت دی، تو اس حالت کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی جو مشرک تھی، انہوں نے ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو ملنے آئی، لیکن صحابہ کے مزاج بہت اچھا تھا، ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول سے رجوع کرتے تھے۔ یہاں سائڈ پر ہٹ کر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا مزاج یہ نہیں، جو بھی چیز ہم کو پیش آتی ہے ہم علماء سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں، ہم ائمہ سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں، مفتیان سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ہم اگر رابطہ کرتے ہیں تو گوگل کا رابطہ کرتے ہیں، اے آئی کا رابطہ کرتے ہیں، جی پی ٹی چیٹ کو پوچھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ صحابہ کے مزاج دیکھو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا کہ میری یہ والدہ آ رہی ہے، وہ مشرک ہے، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں، ان کی خدمت کرو اور ایسی خدمت کرو جیسی کوئی مسلمان والدہ کی خدمت کی جاتی۔ لیکن میرے پیارو، بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج الحمدللہ والدین کی خدمت تو ہر ایک کرتا ہے، لیکن ان کا احترام نہیں کرتا، اس خدمت کے نتیجے کے اندر ان کی عزت کو پامال کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک دکھ کی رت کو بتاؤں گا، والدین کو تقسیم کر کے رکھا ہے کہ مہینہ آپ کو فلاں بیٹے کے گھر رہنا ہے اور ایک مہینہ فلاں بیٹے کے گھر رہنا ہے۔ کیا بچپن کے اندر 3 بچے ہوتے ہیں تو والدین نے کبھی تقسیم کیا آپ کو؟ والدین نے کبھی یہ کہا کہ ایک مہینے میں اس بیٹے کی خدمت کروں گا، اس بیٹے کو پالوں گا اور دوسرے مہینے دوسرے بیٹے کو پالوں گا؟ کبھی نہیں کہا، بلکہ بیک وقت ٹھنڈی بارش ہو یا گرمی ہو، پیسے ہو یا نہ ہو، اپنے بچوں کو پالا، خود بھوکے رہی بچوں کو کھلایا، خود گیلے میں سوئی اور بچے کو سوکھے میں سویا۔ لیکن آج ہم بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ والدین کو 2 بھائی تقسیم کر دیتے ہیں کہ ایک مہینہ فلاں بیٹے کے یہاں رہنا ہے، ایک مہینہ فلاں بیٹے کے یہاں رہنا ہے۔ آپ خدمت کر رہے ہو لیکن والدین کی اس طرح عزت کی دھجیاں نہ اڑاؤ۔ آپ اس طرح کر کے اپنی خدمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر 100% یہ بات چل رہی ہے کہ تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ، اسی لیے اگر ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، مثلا اگر کسی کو کھلانے کی طاقت ہے تو اپنے والدین کو اپنے گھر رکھیں، مرتے دم تک ان کو کھلائیں پلائیں، اور اگر دوا ضروریات ہے تو دوسرے بھائی کو کہہ دیں کہ بھائی دوا کی ضرورت آپ پوری کریں، لیکن اس طرح والدین کو مہینے مہینے ہجرت نہ کراؤ، ان کی عزت رکھ، ان کا احترام رکھ، ان کی عزت کو پامال نہ کرو۔ مزید آگے ایک بات بتاؤں کہ والدین کو وقفہ سرپرائز دیا کرو، گفٹ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو، جو ان کی پسندیدہ چیزیں ان کے سامنے بغیر ان کے پوچھے لایا کرو، بڑی خوشی ہوتی۔ ہماری اس دنیا کا ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک آدمی نے اپنے لیے کار خریدی، لیکن صرف اتنا جملہ اس نے اپنے والدین کو کہا کہ یہ والدہ تیرے لیے میں نے ایک سیٹ بک کر رکھی ہے، بس اتنا کہا تو اس نے پورے محلے والوں کو یہ بتایا کہ میرے بچے نے میرے لیے کار خریدی اور میرے لیے ایک مستقل سیٹ مقرر کر رکھی۔ کتنی خوشی ہوئی، صرف اتنا جملہ۔ تو وقفہ اپنے والدین کی پسندیدہ چیزوں کو معلوم کر لیں اور ان کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ایک مزید بات بتاؤں
کہ جو آدمی جیسا کرے گا ویسا دنیا کے اندر بھرے گا. یہ دنیا کا اصول ہے، فطرت خداوندی، کہ اگر تم نے تمہارے والدین کی خدمت کی ہوگی تو تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے. لیکن جس آدمی نے اپنے والدین کو گھسیٹا ہوگا اور باہر نکال دیا ہوگا تو اسی جگہ پر واقعات موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ اس کا بیٹا بڑا ہوا اور اس کو گھسیٹ کر اسی جگہ جا کر رکھا. واقعات موجود ہیں. اسی لیے جس کے والدین زندہ ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی خوب خدمت کریں اور ان کی رضامندی کی کوشش کریں. اور جس کے والدین موجود نہیں ہیں یا کوئی ایک موجود نہیں ہے تو اس کے لیے نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں. ان کے لیے اب کام یہی ہے کہ ان کے لیے اشارے ثواب کریں اور ان کی جو عزیزہ اقاربہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے جو قرض وغیرہ دنیا کے اندر موجود ہے ابھی ان کو ادا کرنے کی کوشش کر لیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی تلافی فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.